بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نور الزام میں ہمارا جو سبق ابھی جاری ہے وہ ہے کتاب الصلاۃ۔ آئیے دہرائی کرتے ہیں کتاب الصلاۃ کی۔ ھذا کتاب الصلاۃ، ھذا مبتدا محذوف نکالا ہے۔ جو عنوانات ہوتے ہیں ان کا مبتدا اکثر محذوف ہوتا ہے۔ ھذا نکالا ہے کتاب الصلاۃ، کتاب نکرہ ہے، الصلاۃ معرفہ ہے، معرب باللام ہے۔ مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے عامل کے مطابق ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ھذا کتاب الصلاۃ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو عبارت آئی ہے، یشترط لفرضیتھا ثلاثۃ اشیاء، الاسلام والبلوغ والعقل وتؤمر بها الاولاد لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة واسبابها اوقاتها وتجب باول الوقت وجوبا موسعا والاوقات خمسة: وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله او مثله سوى ظل الاستواء، واختار الثانية طحاوي وهو قول الصاحبين، ووقت العصر من ابتداء زيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس، والمغرب منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتبه، والعشاء والوتر منه إلى الصبح، ولا يتقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم، من لم يجد وقتهما لم يجب عليه۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے فرض ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں: الاسلام والبلوغ والعقل، اسلام مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا۔ وتؤمر بالاولاد لسبع سنین، اور 7 سال کے لڑکوں کو یا لڑکوں کو اس کے ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ 7 سال کے لڑکوں کو اس کے ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور 10 سال کے ہو جانے پر پٹائی کی جائے گی، مگر ہاتھ سے نہ کہ لکڑی سے۔ اور نماز کے فرض ہونے کے اسباب اس کے اوقات ہیں۔ صبح، اور اس کی ادائیگی وقت اول میں واجب ہو جاتی ہے جی، لیکن آخر وقت تک اس میں گنجائش باقی رہتی ہے۔ اور اوقات نماز 5 ہیں، ٹھیک ہے، اوقات جو نماز ہیں وہ 5 ہیں۔ صبح کا وقت طلوع صادق سے لے کر سورج کے نکلنے سے کچھ پہلے تک ہے، اور ظہر کا وقت آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کے سائے اصلی کے علاوہ جب اس کا سایہ اس کے 1 مثل ہو جائے یا 2 مثل ہو جائے۔ قول ثانی کو جو ہے امام طحاوی نے پسند کیا، اور یہی صاحبین کا بھی قول ہے۔ اور عصر کا وقت 1 مثل یا 2 مثل پر زیادتی سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شفق احمر کے ختم ہونے تک، جس پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور عشاء اور وتر کا وقت مغرب کے ختم ہونے سے لے کر صبح صادق، یعنی صبح تک ہے، اور وتر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اس ترتیب کی بنا پر جو لازم ہے، اور جس نے ان دونوں کے وقت نہ پائے ان کے اوپر واجب نہیں۔ آئیے صلاۃ کے جو ہوتے ہیں نا، جو ذکر کیا انہوں نے صلاۃ، جیسا کہ انہوں نے کتاب الصلاۃ کو ذکر کیا، اور شروع میں ذکر کیا کتاب الطہارت، ٹھیک ہے، کتاب الطہارت کو پہلے سے ذکر کیا اور پھر کتاب الصلاۃ کو
اصل مقصود ہے نماز، لیکن نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ جب اس کے بیان کر چکے تو اب اصل مقصد کی طرف آئے، وہ کتاب الصلاۃ۔ اچھا، صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے، لغتاً دعا کے ہیں، لیکن شریعت کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں ارکان مخصوصہ کو نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر یہ اسرار اور حکم ہے کہ بندہ اپنے منعم حقیقی کا شکر ادا کرے، اور نماز کے اندر یہ بات کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس لیے تمام عبادات میں اس کو مقدم کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی، اور اس امت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اس سے قبل جو امتیں تھیں ان میں 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، بلکہ کسی پر 1 وقت کی، کسی پر 2 اور کسی پر 3 وقت کی نماز فرض تھی۔ شرط آیا یشترطو، شرط کسے بولتے ہیں؟ جی ہاں، شرط وہ ہے جو شے سے خارج ہوتا ہے، مگر کسی کا پایا جانا اس پر موقوف ہوتا ہے۔ شرط وہ ہے جو شے سے خارج ہوتا ہے، مگر کسی کا پایا جانا اس پر موقوف ہوتا ہے، اگر وہ نہ پایا جائے تو اس چیز کا وجود ممکن نہیں۔ اچھا، لفرضیتھا، فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض کفایہ تو وہ ہے کہ تمام لوگوں پر فرض ہے، لیکن پوری بستی میں ایک نے اسے ادا کر دیا تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے، جیسے نماز جنازہ، اعتکاف، رمضان، جہاد وغیرہ، کہ اگر ایک آدمی ادا کر لے تو سب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ فرض عین وہ ہے جو ہر فرد پر فرض ہے، ایک کے ادا کرنے سے سب کے ذمہ ساقط نہیں ہوتا، جیسے ایمان، نماز، پنجگانہ وغیرہ۔ اسلام، سب سے پہلے آیت اسلام، یعنی نماز اس پر فرض ہوتی ہے جو مسلمان ہو۔ یہ قید بڑھائی جو ہے الاسلام، تو اسے کافر کو خارج کر دیا۔ بلوغ، بالغ ہونے، ٹھیک ہے، بالغ کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقتاً، دوسرا حکمن اور حقیقتاً، ٹھیک ہے، 2 قسمیں، حقیقتاً، دوسرا حکمن۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر علامت بلوغت نمایاں ہو۔ اب اگر لڑکا ہے تو اس کو اطلاق ہو، انزال ہو۔ اسی طرح والدین اگر اس کی شادی کروا دیں تو اس کی اپنی گھر والی کو پریگننٹ کر دے، حمل قرار استقرار پکڑ جائے، حمل ہو جائے اس کی گھر والی کو، اور کوئی ایسی علامت ہو جس سے یہ جان لیا جائے کہ اب وہ بالغ ہو گیا، اور وہ لڑکی ہے، تو اس وقت بالغ کہا جائے گا جب اس کو حیض آنے لگے، احتلام ہونے لگے۔ اگر اس سے شادی ہوگی اور اسے شوہر جمع کرے اور حمل ٹھہر جائے تو یہ بالغ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے لڑکا ہے تو وہ 12 سے 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اور بیچ میں یہ علامات بلوغت ہے۔ اگر پائے گئے 12 سال میں تو بچہ بالغ ہو گیا، لڑکی 9 سے 15 سال میں۔ اگر علامت بلوغت نہیں پائے گئے تو 15 سال میں بالغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ والعقل، یہ قید لگا کر دیوانہ، پاگل وغیرہ کو نکال دیا کہ ان دونوں پر نماز فرض نہیں، اور اس لیے کہ یہ مقام ہوتا ہے سنبھلنے کا، اور ان لوگوں کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی کہ کیا کر رہا ہوں۔ وَتُؤْمَرُ بِهِ الْأَوْلَادُ، حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، بچوں کو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور انہیں مارو اگر وہ نہ پڑھیں 10 سال کے جب ہو جائے۔ اس لیے یہ ایک عظیم الشان فرض ہے، لہٰذا پہلے اس کی عادت پڑھنی چاہیے تاکہ فرض ہونے کے بعد اس میں تساہل اور کاہلی نہ ہو، اور ابھی سے نماز کی عادت پڑ جائے۔ اچھا، ید کی قید لگائی ہے، اس قید سے اس طرح اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ تو تنبیہ ہے، سزا نہیں ہے۔ اسبابھا، اسباب کسے بولتے ہیں؟ اسبابھا اوقاتھا، جو چیز خارج ہو اور موقوف علیہ ہو،
اس کو سبب کہتے ہیں. جیسے یہاں پر وقت کہ یہ نماز کے اندر داخل نہیں لیکن ایک سبب ہے، اگر وقت نہ آئے تو نماز فرض نہیں ہوگی. موسعن یہ قید اس وجہ سے لگانے کی ضرورت پیش آئی کہ جب نماز اول وقت میں واجب ہو جاتی ہے تو اسی وقت ادا کر لینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ لفظ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ آخر وقت تک گنجائش رہتی ہے، وجوباً موسعن. اگرچہ آخر وقت میں ادا کر لیا تب بھی ادا ہی مانی جائے گی اور اس میں تاخیر کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا. البتہ اگر وقت نکل گیا تو گناہ گار ہوگا. وقت صبح مصنف نے جو نا اوقات صلاۃ بیان کرنے میں فجر کے وقت کو پہلے بیان کیا، حالانکہ تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے ظہر کے وقت کو بیان کرتے، اس لیے کہ اس حدیث سے جس میں جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی امامت کی وہ ظہر کی تھی، اس لیے اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس وقت کے اول و آخر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو صبح ہے نا، صبح کے ٹھیک ہے، اس وقت کے اول اور آخر میں کسی کا اختلاف نہیں، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا صبح کا جو وقت ہے، تاکہ اولن ہی اختلاف نہ بیان کرنا پڑے. اس کا دوسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ نمازوں کی سب سے پہلی نماز ہے، اس لیے کہ انسان جب بیدار ہوتا ہے اس وقت سب سے پہلے اسی نماز کو ادا کرتا ہے. الصادق کی قید لگا کر جو ہے یہ قید اس وجہ سے بڑھانے کی لگائی کہ ایک صبح کاذب ہے، لہذا صادق کو لا کر کاذب کی نفی کی، کاذب کو نکال دیا، صادق لا کے کاذب کو نکال دیا. دونوں میں فرق یہ کہ صبح صادق جو ہوتی ہے وہ سفیدی ہوتی ہے جو مشرق میں آسمان پر شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی نظر آئے، اور اس کی علامت یہ کہ وہ روشنی پھیلتی رہتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی، اور جو روشنی آسمان پر اس سے قبل نظر آئے مگر وہ بعد میں ختم ہو جائے اس کا اعتبار نہیں. صبح صادق سے اس وجہ سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب کے پہلے تک رہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو پہلے دن عین طلوع فجر کے وقت نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب خوب سفیدی ہو گئی اور قریب تھا کہ اب سورج نکل آئے. زوال شمس، زوال کو معلوم کرنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن صحیح تر طریقہ کار میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. تر روایت جو یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جو بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ ایک لکڑی کو گاڑ دیا جائے اور اس وقت جہاں پر سایہ ہے اس جگہ ایک نشان لگا دیا جائے. اب اگر اس نشان کی جگہ سے سایہ کم ہونے لگے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی زوال نہیں ہوا، اور اگر اس جگہ سے بڑھ جائے تو جان لینا چاہیے کہ زوال ہو چکا. لیکن اگر اسی جگہ رکا ہوا ہے تو اب یہی وقت زوال ہے. ظہر کے اول وقت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہاں اگر آخری وقت میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ اس کی دو مثل ہو جائے تو اب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن امام اعظم امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ جب سایہ اس کی ایک مثل ہو جائے اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سایہ اصلی اس سایہ کو کہتے ہیں جو زوال کے وقت تھا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ کہ ایک ہی کی مثل پڑھ لیا جائے تاکہ ابہام ختم ہو جائے اور دونوں اقوال پر عمل ہو جائے. وقت اصل کے اول وقت میں وہی خلاف ہے جو ظہر کے آخر وقت میں ہے، جن کے نزدیک جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. الی غروب شمس، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. ٹھیک ہے، جب سورج زرد پڑ جائے اس وقت عصر کی نماز باقی نہیں رہتی. اکثر علماء نے اس وقت کو مکروہ ہے اور وقت ناقص میں شمار کیا ہے. آگے دیکھیں شفق احمر علی مفتبی، مغرب کے اول وقت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. سب کے سب یہی فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور شفق تک باقی رہتا ہے. البتہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہو گیا کہ غروب شفق کس کو کہتے ہیں. حضرات صاحبین تو فرماتے ہیں شفق سے مراد شفق احمر ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں
شفق سے مراد ابید ہے، ٹھیک ہے جناب، شفق ابید ہے۔ والعشاء یعنی عشاء کا وقت بھی اس اختلاف کی طرح ہے، جن کے نزدیک جب مغرب کا وقت ہو جائے گا عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور اس کا آخری وقت صبح سے کچھ پہلے تک ہے، جیسا کہ حدیث جبریل سے اس کا پتہ چلتا ہے، اسی پر علماء کا اتفاق ہے۔ اور وطر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ولا یقدم الوطر، حضرت امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں وطر سنت مؤکدہ ہے اور عشاء کے تابع ہے، امام اعظم کے نزدیک واجب ہے، اور صاحب در مختار کا کہنا ہے کہ دونوں فرض ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ نماز عشاء فرض قطعی ہے اور نماز وطر فرض عملی نہ کہ اعتقادی، یعنی کہ وطر واجب ہے، ترتیب لازم ہے۔ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ جو وقت عشاء کا ہے وہی وقت وطر کا بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا وقت عشاء کے بعد ہے، اس لیے کہ اس کے تابع ہے۔ اس کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب کسی نے نماز عشاء ادا کر لی اور اسے اس بات کا پتہ بعد میں چلا کہ بغیر وضو کے تھا اور وطر کی نماز وضو سے ادا کی، تو صاحبین کے نزدیک اسے ابھی لٹائے گا، لیکن امام اعظم کے نزدیک نہیں لٹائے گا۔ تو یہ میں نے کچھ اس کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ نمازوں کے جو اوقات ہیں، یشترط لفرضیتها، یشترط فعل مجہول ہے، اشترط یشترط اشتراط باب اختیار سے، لفرضیتها لام جار ہے، فرضیہ مضاف مضاف الیہ آگے ضمیر واقفہ مضاف الیہ، تو یہ مجرور یشترط ظرف اللہ کو جگہ، ثلاثۃ اس میں عدد ہے، اشیاء یہ تمیز ہے، ٹھیک ہے، معدود بھی سے بولتے ہیں، اور 3 سے لے کے 10 تک جو معدود ہوتا ہے جمع آتا ہے اور مجرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نائب الفاعل بنے گا۔ الاسلام والبلوغ والعقل، الاسلام کو معرفہ پڑھا یعنی کہ مرب اللام پڑھا، مرب اللام ہے، اس سے یہ ثلاثت اشیاء یہ مجمل چیز تھی، اس کے بعد آیا تفصیل، تو اس کی 3 ترکیبیں کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اول وہا نکالیں الاسلام وثانی البلوغ وثالث العقل، یا پھر ثلاثت کو مبدل من بنا دیں، آپ اسے بدل بنا دیں، یا پھر الاسلام والبلوغ والعقل آنی فعل مقدر مان لیں، آنی فعل مقدر مان لیں، پھر جو اسلام والبلوغ والعقل ماتو ماتو والے ہو کے مفعول بن جائے گا آنی فعل کا۔ تو مرو امر یؤمرو، امرن یہ معموز الفا ہے، معموز کسے بولتے ہیں؟ جس کے فا کلمے میں حمزہ آئے، جیسے امرا، جیسے اخذا۔ اگر حمزہ عین کلمے میں آئے تو معموز العین بولتے ہیں، جیسے سعلا۔ حمزہ لام کلمے میں آئے تو معموز لام بولتے ہیں، جیسے قرأ۔ یہ مختصر سی وضاحت ہم نے کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدی چینل کو سبسکرائب کرے، یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔